Dear students of class 9th, today our topic is what is our system of elections in India. Dear students, as you know, we have discussed already in previous topic about what makes an election a democratic, and also we discussed on is it good to have a political competition. Now we need to know about the system of elections that is conducted in India, whether that election is democratic or not. اور یہ جو سوال ہمارے پاس ہے کہ یہ الیکشنز جو ہندوستان میں ہوتے ہیں کیا یہ ڈیموکریٹک ہے، اس کو آنسر دینے کے لیے ہمیں ایگزامپل لینی پڑے گی. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے الیکشنز کنڈکٹ کیے جاتے ہیں ہندوستان میں دو لیولز پہ الیکشن کنڈکٹ کیے جاتے ہیں. ایک لوک سبھا کے لیے الیکشن کیا جاتا ہے، یعنی پارلیمنٹری الیکشنز کیے جاتے ہیں کنڈکٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ اسمبلی اسٹیٹ لیول کے الیکشنز کنڈکٹ کیے جاتے ہیں. ریگولرلی یہ الیکشنز کنڈکٹ کیے جاتے ہیں آفٹر اے ٹینور آف 5 years، اور 5 سال کا ٹرم جو ہوتا ہے ہر ایک گورنمنٹ کا ہوتا ہے جو الیکٹ کی جاتی ہے، یعنی کہ جو ریپرزینٹیٹیوز الیکٹ کیے جاتے ہیں ہندوستان میں ان کی ٹرم جو ہوتی ہے وہ 5 سال کی ہوتی ہے. اور 5 سال کے بعد جو ودھان سبھا یا جسے ہم کہیں گے یا لوک سبھا جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ ڈیزالو کی جاتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے الیکشنز کیے جاتے ہیں تمام کانسٹیچوئنسیز میں. اور یہ جو ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ الیکشنز کیے جاتے ہیں ان کو کانسٹیچوئنسیز کہا جاتا ہے. کیا ہوتی ہے کانسٹیچوئنسی ہوتی ہے وہ ایک ایریا جس میں ملک جو ہے پوری کنٹری جو ہے ڈیوائڈ کی جاتی ہے، اور اس ایریا کے حساب سے جو ہے لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، اور ان ایریاز کے اعتبار سے ان ایریاز کے حساب سے لوگ وہاں سے چن کے آتے ہیں جنہیں ہم ریپرزینٹیٹیو کہتے ہیں. اور یہ الیکشن جو کنڈکٹ کیے جاتے ہیں تمام کانسٹیچوئنسیز میں ہندوستان میں کنٹری میں، یہ کبھی کبھار جو ہے ایک ہی ساتھ کیے جا سکتے ہیں، یعنی کہ ایک ہی دن کیے جا سکتے ہیں، یا کچھ دنوں میں ان کو فیزز میں الیکشن جو ہے کنڈکٹ کیا جا سکتا ہے. اور یہ الیکشن جو ہے جو پارلیمنٹ کے لیے ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں جنرل الیکشن. اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، کبھی کبھار کہیں پہ کسی کانسٹیچوئنسی جو ہمارے پاس گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں کسی ریپرزینٹیٹیو کی کسی نمائندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کوئی ریزائن کرتا ہے، اس صورت میں جو ہے اس کی کانسٹیچوئنسی میں جو ہے وہ سیٹ جو ہے ویکینٹ ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ الیکشن کیا جاتا ہے. تو اس الیکشن کو ہم بائی الیکشن کا نام دیتے ہیں. تو وہ الیکشن جو دوبارہ کیا جاتا ہے کسی کانسٹیچوئنسی میں جہاں جو خالی ہو جاتی ہے سیٹ، ایدر بیکاز آف دا ڈیتھ آف دا ریپرزینٹیٹیو اور بیکاز آف ہز اور ہر ریزگنیشن، تو اس الیکشن کو جو وہاں پہ کیا جاتا ہے اسے بائی الیکشن کہتے ہیں. جنرلی جو الیکشن ایک ساتھ کیے جاتے ہیں آفٹر دا کمپلیشن آف 5 years ٹینور، جو لوک سبھا ہے یا جو اسمبلیز ہوتے ہیں اسٹیٹ لیجسلیٹو اسمبلیز، وہ ان کا ٹینور جب ختم ہو جاتا ہے تو وہ ڈیزالو ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جو الیکشن کنڈکٹ کیا جاتا ہے پورے ملک میں یا پوری ریاست میں تو اسے ہم جنرل الیکشن کہتے ہیں. تو یہ جو الیکٹورل کانسٹیچوئنسیز ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو جیسا کہ ہم نے اسے پہلے بھی سٹارٹ میں بگننگ میں پڑھا ہریانہ کے بارے میں، وہاں پہ جو ہریانہ میں ٹوٹل سیٹس جو تھی وہ 90 تھی. جو لوگ وہاں کے ہیں تو یعنی کہ وہ لوگ جو ہے ہریانہ کے وہ 90 یعنی 90 اپنے جو ہے ریپرزینٹیٹیوز چنتے ہیں. اب مسئلہ ہے کہ لوگ جو ہے اپنا ریپرزینٹیٹیو کیسے، یہ 90 ریپرزینٹیٹیوز جو ہے یہ کیسے چنتے ہیں. کیا ہر ایک آدمی جو ہے پوری ہریانہ کا کیا وہ ان تمام 90 MLAs کے لیے ووٹ ڈالتا ہے؟ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو یہ صحیح بات نہیں ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے. بلکہ کیا ہوتا ہے، یہ جو ہمارا ملک ہے، یہ جو کنٹری انڈیا ہے، اس کو فالو کیا جاتا ہے ایریا بیسڈ سسٹم آف ریپرزینٹیشن. یہاں پہ کیا چلتا ہے، ایریا بیسڈ سسٹم آف ریپرزینٹیشن. یعنی اس کا مطلب ہو گیا کہ یہ جو ملک ہے اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے ڈفرنٹ ایریاز میں فار دا پرپز آف الیکشن. جو الیکشن کرانے ہوتے ہیں اس اعتبار سے اس مقصد کے لیے جو پورا ملک ہے اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے حصوں میں. ان دیز ایریاز آر کالڈ الیکٹورل کانسٹیچوئنسیز. ان ایریاز کو ہم کہتے ہیں، نام دیتے ہیں الیکٹورل کانسٹیچوئنسیز کا. اور ووٹرز جو ان ایریاز میں رہتے ہیں وہ اپنا ایک الگ الگ ریپرزینٹیٹیو چنتے ہیں. ان ایریاز کے حساب سے ہر ایک ایریا کا ایک ریپرزینٹیٹیو چنا جاتا ہے. اور جو لوک سبھا الیکشنز ہوتے ہیں
لوک سبھا الیکشن کے لیے یعنی پارلیمنٹ الیکشن کے لیے ملک کو جو ہے، اس ہندوستان کو جو ہے، جو کنٹری کو ہے، ڈیوائیڈ کیا گیا ہے 543 کانسٹیٹوئنسیز میں، 543 کانسٹیٹوئنسیز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ملک کو. اور جو ریپرزینٹیٹیو ہر ایک کانسٹیٹوئنسی سے الیکٹ ہو کے آتا ہے، چن کے آتا ہے، جسے لوگ ووٹ دے کے اپنا نمائندہ بناتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں ممبر آف پارلیمنٹ. جو پارلیمنٹ کے لیے یعنی لوک سبھا کے لیے لوگوں کے ذریعے سے جو ممبر چن کے آتا ہے اسے ہم ممبر آف پارلیمنٹ کہتے ہیں، یا شارٹ میں اس کے لیے جو کہا جاتا ہے ایم پی. اور ایک فیچر جو ڈیموکریٹک الیکشن کا ہے وہ یہ ہے، جو ہم نے پہلے سے پڑھا ہے، کہ ایوری ووٹ شوڈ ہیو ایکول ویلیو. ہر ایک ووٹ کا برابر ویلیو ہونا چاہیے، چاہے وہ غریب کا ووٹ ہو، امیر کا ووٹ ہو، مرد کا ووٹ ہو، عورت کا ووٹ ہو، ویلیو برابر ہونا چاہیے. تو یہی مقصد ہے، یہی وجہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے ہندوستان کا، اس میں یہ گنجائش رکھی گئی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہم ملک کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن میں، اپروکسیمیٹلی رفلی وہاں پہ جو ہر ایک کانسٹیٹوئنسی کی جو پاپولیشن ہے وہ برابر ہونی چاہیے. اب جو ہے ڈویژن میں کہیں پہ تھوڑی سی کم ہو سکتی ہے پاپولیشن، کہیں پہ زیادہ ہو سکتی ہے تھوڑی، لیکن کانسٹیٹیوشن میں یہ پروویژن تھا کہ کوشش کی جانی چاہیے کہ رفلی ایسے ڈیوائیڈ کیا جانا چاہیے ملک کو کانسٹیٹوئنسیز میں، ایریاز میں، الیکٹورل ایریاز میں، جہاں پہ پاپولیشن کوشش کی جانی چاہیے کہ برابر رہے. تو یہ ہو گیا پارلیمنٹری الیکشن جب ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ملک کو ہے 543 کانسٹیٹوئنسی میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، اور ہر ایک کانسٹیٹوئنسی سے اپنا ایک ریپرزینٹیٹیو آتا ہے جسے ہم ممبر پارلیمنٹ کہتے ہیں یا ایم پی کہتے ہیں. اسی طریقے سے جب اسٹیٹس میں الیکشن کیے جاتے ہیں تو اسٹیٹ لیجسلیٹو اسمبلی کے لیے جو الیکشن کیے جاتے ہیں تو اس اعتبار سے اس مقصد کے لیے جو ہے تمام اسٹیٹس کو بھی ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اسپیسیفک نمبر آف اسمبلی کانسٹیٹوئنسیز میں. اگر اسٹیٹ بڑی ہو تو وہاں پہ اسمبلی کانسٹیٹوئنسیز زیادہ ہوں گی، اگر اسٹیٹ چھوٹی ہوگی تو وہاں پہ جو ہے اسمبلی کانسٹیٹوئنسیز کم ہوں گی. اور یہاں پہ جو ریپرزینٹیٹیو چن کے آتا ہے اسے ہم لیجسلیٹو ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی کہتے ہیں، یا شارٹ میں کہیں گے ہم ایم ایل اے. تو پارلیمنٹ کے لیے جو آتا ہے چن کے اسے ہم ایم پی کہتے ہیں، یہ ممبر آف پارلیمنٹ کہتے ہیں، اور یہاں پہ ہم کہتے ہیں ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی یا ایم ایل اے. اور ہر ایک پارلیمنٹری کانسٹیٹوئنسی میں جو ہے چھوٹی چھوٹی اسمبلی کانسٹیٹوئنسیز بہت ساری ہوتی ہے، 2 4 5 بھی ہو سکتی ہے. تو ہر ایک پارلیمنٹری کانسٹیٹوئنسی جو ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو اسمبلی کانسٹیٹوئنسی، اور ایک پارلیمنٹری کانسٹیٹوئنسیز میں چند ایک اسمبلی کانسٹیٹوئنسیز پھال ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے جب ہم الیکشن کرتے ہیں پنچایت کے لیے یا میونسپل الیکشنز کرتے ہیں تو ہر ایک ولیج کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے یا ٹاؤن کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی حصوں میں جنہیں ہم وارڈز کا نام دیتے ہیں. اور ان وارڈز کو بھی سمجھیے آپ کہ یہ بھی انہی کانسٹیٹوئنسیز کی طرح ہوتی ہیں، اور ہر ایک وارڈ سے ایک ایک ممبر چن کے لوگ جو ہے وہ اپنا ریپرزینٹیٹیو بناتے ہیں، چاہے وہ ولیج میں ہو پنچایت یا اربن لوکل باڈی ہو، میونسپل کمیٹی یا کارپوریشن ہو. اور ان کانسٹیٹوئنسیز کو چاہے وہ پارلیمنٹ ہو یا اسمبلی ہو یا ہماری جو پنچایتس ہیں، میونسپل کمیٹیز، کارپوریشنز ہیں، ان جو یہ کانسٹیٹوئنسیز ہیں ان کو ہم ایک اور نام سے بھی پکارتے ہیں، سیٹس کے نام سے پکارتے ہیں، یعنی سیٹس کا بھی نام دیا جاتا ہے. ہر ایک کانسٹیٹوئنسی جو ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے ایک سیٹ کو. اگر اسٹیٹ کی بات کریں تو ہر ایک کانسٹیٹوئنسی جو ایک ریپرزینٹیٹیو آتا ہے وہ ایک سیٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اسمبلی کانسٹیٹوئنسی میں تو جیسا کہ آپ نے پہلے ہی لیکچر میں یہ سنا ہے کہ ہریانہ میں جو لوک دل تھا انہوں نے 60 سیٹس جیتی تھی، یعنی ان کے پاس 60 سیٹس تھی، 60 سیٹس تھی ہریانہ اسمبلی میں. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ لوک دل کے 60 اسمبلی جو ممبرز تھے انہوں نے وہ جیت کے آئے تھے 60 اسمبلی کانسٹیٹوئنسیز سے اسٹیٹ میں. اور اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ لوک دل کا جو تھا ان کی طرف سے اسٹیٹ لیجسلیٹو اسمبلی میں 60 ایم ایل ایز تھے. تو دس واز سم تھنگ اباؤٹ واٹ از اوور سسٹم آف الیکشن. تو پھر سے اس کو تھوڑا سا ریوائز کریں گے ہم کہ جو کنٹری ہے ہندوستان، اسے ون آف دا لارجسٹ ڈیموکریسی ان دا ورلڈ کہا جاتا ہے. یہاں پہ الیکشنز جو ہے ڈیموکریٹک ہوتے ہیں. یہاں پہ جو الیکشنز کنڈکٹ کیے جاتے ہیں وہ
یا تو پارلیمنٹ کے لیے کیے جاتے ہیں، نیشنل لیول کے الیکشن ہوتے ہیں، اور پارلیمنٹ کے لیے جو کینڈیڈیٹس چن کے آتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ ممبرس یا ممبر آف پارلیمنٹ، اور دوسرے ہوتے ہیں جو اسٹیٹ لیول پہ اسمبلی ہوتے ہیں، اسٹیٹ لیجسلیٹو اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں، وہاں پہ جو کانسٹیچوئنسی سے چن کے نمائندے آتے ہیں انہیں ہم ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلیز کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم لوور لیول پہ پنچایتس کے لیے الیکشن کرتے ہیں، میونسپل کمیٹیز یا کارپوریشنز کے لیے الیکشن کرتے ہیں، وہاں پہ بھی ایسے ہی ریپرزینٹیٹیوز آتے ہیں، تو انہیں بھی ہم جو ہے وہاں پہ چن کے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہوتی ہے ایک پارلیمنٹ کانسٹیچوئنسی میں ایک سے زیادہ اسمبلی کانسٹیچوئنسیز فعال ہوتی ہے، تو یہ ایک سسٹم ہے جو یہاں پہ الیکشن کا چلتا ہے ہندوستان میں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے یہ چند ایک باتیں جو ہیں دھیان سے سنیں گے آپ اور ان کو یاد رکھیں گے۔ تھینک یو۔